اس سے پہلے 13 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے یہ آیت نمبر 14، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ منافقین کی شرارت، چونکہ منافق اس لیے ایمان لائے تھے کہ چونکہ شروع میں مخالفت کرتے تھے وہ لوگ، لیکن جب وہ مخالفت کرتے کرتے تھک گئے، ان کو معلوم ہو گیا ہماری مخالفت سے اسلام کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، اسلام روز بڑھتا جائے گا، تب ان لوگوں نے منافقت شروع کر دی، مخالفت شروع کر دی، اور ایمان لا کر کے، اور ایمان لانے کے بعد مخالفت شروع کر دی۔ تو جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی تو کہتے بھائی ہم لوگ تو ایمان والے ہیں، تاکہ ایمان والوں کے پاس جو عزت پا جائیں۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی منافق دیکھ لیتا تو ڈاؤٹ پہ پڑ جاتا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو تنہائی میں جب بیٹھتے تو آپس میں مشورے کہتے اور کرتے کہ ہم لوگ جو ہے حقیقت میں ان سے مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے، اور ہمارا معاملہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے جیسے ہمارا تمہارا معاملہ ہے، اس طریقے کا اظہار کرتے وہ لوگ، شرارت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ملاقات کریں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، بولے آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ جو ہماری زبان میں بولتے ہیں نا بغیر پیندی کا لوٹا، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں طرف چلنے والا۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو فرمایا اس بکری کی مانند ہے جو کبھی اس ریوڑ سے فائدہ اٹھائے کبھی اس ریوڑ سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بہت لطیف کنایہ اور اشارہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم ہی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہو، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ، ٹینشن مت لو ہم تمہارے ساتھ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات، شیطانوں کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے جو منافقین تھے، منافقوں کے جو سردار تھے، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن نبطل اور جتنے بھی منافقوں کے سردار تھے، سارے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے۔ اب اگر کوئی منافق کو ایمان والا شیطان کہتا ہے تو در حقیقت یہ سنت الہی پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ اور مزید یہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ شیطان صرف جناتوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آخری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، یہ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہو، قالوا ان معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ، مذاق کر رہے تھے، ان کی ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، یہی معاملہ ہوتا تھا۔ کہ اور دوسری شرارت ان لوگوں نے مذاق کی یہ بنا رکھی تھی کہ جب ایمان والوں کو یہ لوگ دیکھتے تو دیکھنے کے بعد آپس میں جو ہے نا کھانا پھوسی کرنے لگتے، ایک دوسرے بات کرنے لگتے، تاکہ ایمان والے دیکھیں تو ان کو تکلیف ہو گیا اور ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ بس خالی چڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی تین موجود ہو تو دو آدمی کانا پھوسی نہ کریں، لا یتناجسان، دونا سالس تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، کیونکہ یہ منافقوں کا انداز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مذاق اڑاتے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے دل چاہیے، مذاق اڑانے کے لیے دماغ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے تو پاک ہے، تو پھر استہزاء کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں ہر چیز کی ایک ابتدائی معنی ہے، ایک انتہائی معنی ہے۔ استہزاء یہ ابتدائی معنی ہے، انتہائی معنی استہزاء کا بدلہ دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ استہزاء فرمانے سے مراد یہ کہ استہزاء کا بدلہ دیتا ہے، کہ جیسے وہ حرکت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بدلہ ان کو دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا برے آدمی، ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو آدمی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار اچھے چلے جا رہے ہیں اور برے رہ جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آیا
سرکشی میں پڑے رہتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کا موقع دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رب فرماتا ہے، حدیث قدسی مسلم شریف کے اندر، کہ میرے غضب پر میری رحمت بڑھ جاتی ہے۔ تو رب کا غضب اگر آئے تو فوراً گرفتار کر لیا جائے، لیکن رحمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے موقع دیا جا رہا ہے، توبہ کر لے، سدھار پیدا کر لے، سدھر جائے، اس لیے ان کو ڈھیل دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے اچھوں کو جلدی لے لیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کی رحمت یہی چاہتی ہے کہ اچھا گناہ سے بچا رہے، اس لیے جلدی بلا لیا جاتا ہے۔ پھول وہی توڑا جاتا ہے جو خوشبودار ہو، پھول وہی توڑا جاتا ہے جو شاندار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ غضب پر غالب آ جاتی بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھریں، وہ سوچ تو رہا نہیں کہ کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ تو جب سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پیدا ہوئے تو حدیث پاک میں آیا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فوالداہ ینصرانہ او یمجسانہ او یوحدانہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور یا اس کو مجوسی آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ تو پیدائش جب انسان کی ہوئی تو فطرت اسلام پر ہوئی، تو منافقین میں فطرت اسلام پر آئے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے نفاق کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے سودا کیا، اپنے ایمان کو بیچا، دنیا کو خریدا، اور ایسا سودا جس میں ایمان کو بیچ کر دنیا کو خریدا جائے، یہ فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ فائدہ کاروبار وہ اچھا ہے کہ جس میں تھوڑا دے کے زیادہ خریدا جائے، دیر پا خریدا جائے۔ ان لوگوں نے ایمان کو بیچ کر کے دنیا کو خریدا، جو دنیا فانی ہے، ایمان باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار نے فائدہ نہیں پہنچایا کہ انہوں نے ایمان کو بیچا ہے، دنیا کو خریدا۔ رب فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ تو ایک تو یہی تفسیر ہوتی ہے کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے اس کو بیچ ڈالا، اور یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئے تو شروع میں مخالفت یہ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد سدھرنے کا چانس بھی تو ملا، موقع بھی تو ملا، تو اس موقع ملا تو کلمہ پڑھ کے شرارت چالو کر دی لوگوں، تو اس موقع کو گوا دیا۔ تو جو موقع ملا وہ ہدایت ہے، تو ان لوگوں نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا کہ آقا علیہ السلام کے خلاف شرارتیں کرنے لگے۔ اکثر گستاخی آقا کے بارے میں لوگ کرتے تھے۔ ایک موقع وہ آیا کہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف آباد تھا، اس قبیلے میں کچھ معاملہ ہو گیا، لوگ آپس میں جھگڑا کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصبہ پہ سوار ہو کر کے تشریف لے گئے تاکہ ان کو سمجھا دیا جائے، اور ایک روایت میں یہی جمہور بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے دراز گوشت پر سوار تھے، دراز گوشت کھچر، اب حضور کا ہے تو دراز گوشت، اس پہ سوار ہو کر کے تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے جانور نے پیشاب کر دیا۔ جب جانور نے پیشاب کر دیا تو منافقوں نے اپنے ناک کو بند کر لیا اور کہا کہ ان کے خچر سے پیشاب کی بو آتی ہے، گستاخی کی۔ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخ ہے، اجازت دے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا معاملہ ایسا کہ جس کو یعقور کہا جاتا تھا، معلوم ہے ایک یہودی کے قبضے میں تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا، وایا آقا علیہ السلام جب اس پہ سوار ہوئے تو گدھا کبھی بولتا نہیں ہے، لیکن وہ گدھا ہے جو گدھا ہوتا ہے نہیں بولتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے اللہ اسے بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔ اس گدھے نے بولنا شروع کر دیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نسل میں جتنے بھی گدھے ہوئے، جتنے بھی ہوئے، سب کے اوپر نبی جلوہ گر ہوئے، سب کے اوپر نبی بیٹھے، میں آخری تھا، میرے گھرانے کا کوئی باقی نہیں رہا، میں یہودی کے قبضے میں تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ میں آخری ہوں تو میرے اوپر آخری نبی ضرور جلوہ گر ہوں گے۔
تو یہودی بڑی کوششیں کرتا تھا میرے اوپر بیٹھنے کی، بڑی کوششیں کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کو گرا دیتا تھا، لیکن اب آپ کی بارگاہ میں آیا، میری امید پوری ہو گئی، اب آج میں آخری ہوں، میرے اوپر جو سوار ہے وہ نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے شرارت کی۔ اب ذرا غور کریں، ایسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو ایک دیوار کے پیچھے لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو دیوار سے پتھر گرا دیں گے اور پتھر جائے گا، آقا علیہ السلام کا کام تمام ہو جائے، ماشاء اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیٹھے، جبرائیل نے پہلے ہی سے آ کے آگاہ کر دیا، یہ لوگ پتھر گرانے کا پلان رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے آقا علیہ السلام ان کی شرارتیں حد کو پہنچی، حتیٰ کہ ایک موقع وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ کی طرف نکلے، صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا وہیں عصر کی نماز پڑھنا۔ تو ایک مقام پر صحابہ کرام ٹولی بنا کر کے بیٹھ گئے، عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا شریف تھا، سب سے بڑا شریف، اس کی ٹولی میں، اس کی جماعت میں ایک صحابہ رسول جن کا نام حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید ابن ارقم ان کی ٹولی میں بیٹھ گئے ساتھ۔ تو یہ نالاخ کہتا ہے بس ہم لوگ یہاں سے واپس پہنچے تو صحیح مدینہ، تو جب مدینہ جائیں گے تو وہاں پہ عزت دار لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عزت دار سے مراد اپنے کو لے رہا تھا، اور ذلیل آقا علیہ السلام کو اس نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرما دیا، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والے کی ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ارقم نے گواہی دی، بہت ساری شرارتیں ان لوگوں نے کی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے بھی نکالا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت، ان کے سودے نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا، دنیا ہی میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ سب کے سامنے جمعہ کا دن ہو، سب لوگ موجود ہوں، ایک آدمی کو کھڑا کر کے وہاں پہ ذلیل کر دیا جائے تو وہ خود افسوس کرے گا میں نے کیوں یہ حرکت کر دی، لیکن منافقین کو اس کا بھی افسوس نہیں تھا۔ بہرحال وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ ہدایت پر نہ رہے۔ اب منافقوں کی ایک مثال بتائی جا رہی، اس مثال کو یوں سمجھے پہلے کہ جیسے آدمی ہائی وے پہ اب گاڑی چلائیے، آپ جب بڑی گاڑی سامنے سے آتی ہے رات میں تو اس کی روشنی پڑتی، جیسی گاڑی ختم ہوتی ہے اندھیرا کچھ دکھائی نہیں پڑتا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پھر دوسری پھر دکھائی پڑتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ ایسے ہی حضور کے دور میں پیش ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد وہ لوگ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، بدل گئے، چل پڑے تو راستے میں زبردست بارش آ گئی، اور بارش آئی اس میں کڑک بجلی چمکے تو پورا دکھائی پڑے، اور جب دکھائی پڑے تو چلنے لگے، اور جیسے بجلی ختم ہو جائے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے ان کو، ایک دم پریشان ہو جائے، کدھر جانا کچھ سمجھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل منافقوں کی مثال انہی دونوں شخصوں کی طرح ہے کہ جب اجالا ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے تو ساتھ میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں نظر آتا تو مخالفت میں اتارو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال یوں دیتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ کو تو جلایا۔ اچھا، اس کے بعد دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال جو مثال کہاوت میں بیان میں بتائی گئی وہ آنے والی ہے۔ یہ پہلی مثال اس طریقے سے بتائی گئی کہ ان کی مثال بالکل اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلایا، اور آگ جلانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، آگ نے پورے علاقے کو روشن کر دیا، تو ہم نے روشن کر دیا تو آدمی چل رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، اچانک آگ بجھ گئی۔ جب اچانک آگ بجھ جائے، دیکھو اچانک لائٹ چل گیا، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جانا کدھر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلی مثال یہی، اس کی معنی بیان کی گئی۔ دوسری مثال ان دو شخصوں کی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کر کے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، ان کی روشنی کو اللہ نے ختم کر دیا، بجھ گئے۔ جب اندھیرا بجھ گیا، ایک دم اندھیرا ہو گیا، آگ بجھ گئی، وترکہم فی الظلمات، تو اندھیروں میں پڑے، کوئی سوچتا نہیں، لا یبصرون، دکھائی نہیں دیتا ہی،
دوسری مثال، اور جب دکھائی نہیں دیتا ظاہر سی بات ہے تو اب ایسی صورت میں آدمی پھر کیا کرتا ہے یار، کوئی کو آواز دے دے، کوئی کو آواز دے دے وہ آ کے مدد کر دے، یا کوئی اس کو بلا دے بتا دے کہ ادھر سے ادھر چلے جاؤ. تو اب اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں پڑ رہا، دکھائی نہیں پڑ رہا، تو اللہ فرماتا ہے سمن بکمن عمی، گونگے ہیں، یا اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں پڑ رہا تو بلا بھی نہیں پا رہے کسی کو، ایک دم گونگے ہو گئے کہ مدد کے لیے بلائیں. بکمان بہرے بھی ہیں کہ کوئی بلائے تو سنتے بھی نہیں ہیں. عمیون، اب اندھیرے میں تو دکھائی بھی نہیں دیتا، اندھے ہو گئے. وہم لا یرجعون، جب ایسا آدمی ہے تو اندھیرے میں چھپ نہیں پاتا، جدھر چاہتا ادھر چلا جاتا ہے، لوٹ کے نہیں آ پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کہا. اور دوسری کہاوت او کصیب من السماء، یا اس کے مانند کی آسمان سے بارش اتری، فی ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیریاں ہیں، بجلی ہے، کڑک ہے. جب کڑک آتی ہے تو کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ڈال لیتے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق، کڑک سے بچتے ہوئے، حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ جب آدمی اپنے پالے میں لے لیتا ہے تو ہرا ہی دیتا ہے. تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جب چاہے جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے. کاکا یکاد البرق یخطف ابصارهم، جب بجلی ہوتی ہے تو لگتا ہے ان کی آنکھیں اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہو مشوا فیہ، چل پڑے. واذا اظلم علیہم قاموا، جب اندھیرا چھا جائے قاموا، ٹھہر جائیں، سمجھ میں نہ آئے کدھر جانا کدھر نہیں جانا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لذهب بسمعهم وابصارهم، جیسے روشنی ختم ہو گئی، ان کو دکھائی نہیں دیتا کچھ، ایک دم اندھیرے میں کچھ سدھ بدھ نہیں ہو ان کو، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی کان کے معاملات کو ختم کر دیتا، ان کی بصارت کو ختم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالی ہر ممکن چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ ختم کرنے پر قادر ہے. پھر کہ یہاں تک منافقوں کا تذکرہ رہا. اب خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو عبادت کا حکم دیا اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا پہلے یا ایھا الناس. خطاب کے دو طریقے. دیکھو منافقوں کا ہم لوگ سن سن کے میرے خیال سے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گیا منافقوں کی، کیونکہ منافق اور آج بھی، لیکن نفاق نہیں ختم ہو رہا ہے. باتیں تو یاد ہو گئی لیکن نفاق شباب پہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے میں خطاب کیا. ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہیں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. دونوں میں فرق ہے. جب یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے تو عام طور سے مکہ کے باشندوں سے خطاب ہوتا ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے ایمان والے نہ ہوں. اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو عام طور سے مدینے والے سے خطاب ہوتا ہے، کیونکہ مدینے میں سب مخلص صحابہ رہے، ان سے خطاب رہا. اور دوسری بات، کچھ لوگوں نے کہا جب یا ایھا الناس سے خطاب ہو تو پوری روئے زمین کے سارے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے، سارے انسانوں سے. یہاں خطاب سارے انسانوں سے ہو رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا. ظاہر سی بات ہے، ایک تو پیدا فرمایا، دوسرے رب بھی ہے، پالنہار بھی ہے. جو آدمی کسی کو ترقی دلاتا ہے، جو آدمی کسی کی پرورش وغیرہ کرتا ہے، اس کے لیے انتظامات کرتا ہے، آدمی اس کا بڑا احسان مانتا ہے. تو انسان کو تو اللہ نے پیدا فرمایا نا، پرورش بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، تو بندگی بھی اسی کو ہونی چاہیے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرماتا؟ یہاں پہ دو انسان، ایک انسان کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام، ایک ہر انسان، دونوں کی پیدائش کا معاملہ الگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو الگ الگ جگہ کی مٹی کو جمع کیا. ہر قسم کی مٹی رہی، ہر قسم کی مٹی، جس کے اوپر لال مٹی کالی باغی، وہ سرخ ہے، سفید تو گورا ہے، کالا تو کالی مٹی تو کالا ہے. جیسی مٹی کے اثرات ویسا معاملہ رہا. ہر قسم کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کی. اور اس کے بعد 39 دنوں تک اس مٹی کے اوپر جو پانی ڈالا گیا تو وہ غموں کا پانی تھا. یہی وجہ کہ انسان غم میں زیادہ رہتا ہے.
غموں کا پانی ڈالا گیا، اور 40واں جب دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا پانی اس میں ڈالا۔ اسی لیے انسان خوش ہوتا ہے لیکن کم خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب خمیر تیار کرائی گئی، مجسمہ بن گیا، مجسمہ قالب بن گیا، تو بننے کے بعد سارے فرشتوں سے اور اللہ نے اپنے مقرب بندوں سے تعارف کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، تو تعارف کروایا گیا، سب نے پسند کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس کو اس وقت بھی خراب لگا، تو جانتے ہیں کھکار کر کے تھوک دیا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پہ، تو جو پیڑو ہے یہیں پہ جا کے وہ تھوک لگا، تو وہاں کی مٹی نکال کر پھینکی گئی، اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ کتا انسان کا وفادار ہے، کیونکہ یہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے انسان بنا ہے، اس لیے وفادار ہے، لیکن انسان کو ہی کاٹتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابلیس کا تھوک ہے جو انسان سے جلتا ہے، ابلیس کے تھوک کی وجہ سے جلتا ہے انسان سے کتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنوایا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ کے اندر روح ڈالے، جیسے روح گئی فوراً باہر آ گئی، روح گئی فوراً باہر۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا روح گئی فوراً باہر۔ اللہ بہت اندھیرا ہے، اللہ بہت اندھیرا ہے، کیسے باہر ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ، زور سے بول رہا، اللہ کا ذکر کیا، پھر روح کو ڈالا گیا۔ اب ایک روایت، اور جمہور کیا کہتے ہیں معلوم؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ جیسے روح کو ڈالا گیا، روح نکل کے باہر ہونا بڑا اندھیرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈال دیا، اس نور کی برکت سے پورے بدن میں نور پیدا ہوا، اور جب نور پیدا ہوا روح ڈالی گئی تو روح کو سرور مل گیا، روح ٹھہر گئی۔ تو وہ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور یہاں انسان کا معاملہ، عام انسان وہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہاں پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ کہ میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بچہ جو مادہ ہوتا ہے ماں کے شکم میں 40 دن رہتا ہے، پھر 40 دن دوبارہ جو آتا ہے تو وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر تیسرا 40 دن جب آتا ہے 120 دن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے۔ جب گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے فرشتے کو حکم ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، پھر آنے کے بعد اس کی روزی کے تعلق سے لکھتا ہے کہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا، فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، فرشتہ لکھتا ہے کب مرے گا، سب لکھ دیتا ہے، لکھنے کے بعد گلے میں لٹکا دی جاتی ہے تقریر، بچہ پیدا بھی نہیں ہونے پایا، سارے انتظامات اللہ نے پہلے ہی فرما دیے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہم اگر بچے کو دین کے لائن میں ڈالیں گے کیا کمائے گا کیا کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی جو وہ کمائے گا اس کی روزی کا انتظام ماں کے پیٹ میں ہی کر دیا، ماں کے پیٹ میں۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسان خالی اپنے اوپر غور کرے، معلوم یہ چہرہ خالی غور کرے، کتنے سسٹم سے اللہ نے سامان رکھا ہے۔ لقمہ اٹھاؤ تو نظر پڑ جائے کہ اس میں کیا لگا ہے، قریب لے جاؤ تو ناک سونگ کے بتا دے کہ سڑا ہے کہ اچھا ہے، اور جیسے منہ میں ڈالو زبان بتا دے کہ نمک کم ہے زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے یا کم ہے، اور دانت اس کو پھر آپ دیکھیں سسٹم، اگر آنکھ پیچھے ہوتی ناک اوپر ہوتے تو پہلے لقمہ اٹھاؤ جا کے آنکھ کو دکھاؤ، پھر ناک کے پاس لے کے جاؤ، پھر اس کے بعد منہ کے پاس لاؤ، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، سبحان اللہ۔ انسان کو اسی لیے حضور نے فرمایا انسان کے چہرے پہ مت مارو، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے چہرے کو اپنے چہرے پر بنایا، سبحان اللہ، جیسا کہ اس کی شان، اپنے چہرے پہ بنایا جیسا کہ اس کی شان۔ ایک بزرگ کے بارے میں تفسیر نعیمی کے اندر، ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، چنچل نوجوان آ کر کے کہتا ہے جناب شطرنج کا عجب کھیل ہے، جتنے بار کھیلو تو ہر بار نیا کھیل ہوتا ہے، ایک بالش کا ہے اور ہر بار نیا کھیل ہوتا ہے، ہر بار نیا کھیل ہوتا ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا تجھے شطرنج کے کھیل پہ حیرانی ہے؟ ارے اللہ کی قدرت کو دیکھ، ایک بالش کا انسان کا چہرہ ہے، اور جس انسان سے ملے گا ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے الگ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام ہے، تو انسان اپنے بارے میں غور تو کرے،
ہر چیز کو اللہ نے کتنا فٹ رکھا ہے، اتنا فٹ رکھا. جب غور کرے گا بندہ تو رب کا شکر ادا کرے گا، اور جب شکر کرے گا تو یہی عبادت ہو جائے. سمجھے نا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہیں بنایا. اور یہ مت سوچو کہ خالق تمہیں بنایا، ابا اماں کو کسی اور نے نہیں بنایا، ابا اماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا. والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے. لعلکم تتقون، عبادت کرو گے تو یقیناً تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، عبادت کی تعریف کرنے جائیں ہم لوگ، جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو سمجھتے ہیں نماز ہی عبادت ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. نماز افضل عبادت. عبادت اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کا نام ہے. اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کا نام. آپ چل رہے ہیں، آپ کی عادت ہے، لیکن جو چلنے کا سلیقہ مصطفیٰ نے بتایا ویسے چلو تو عادت نہیں عبادت بن جائے. آپ سویرے اٹھتے برش کر رہے ہیں، عادت ہے آپ کی. جیسے مصطفیٰ نے مسواک کرنے کا حکم دیا، کرنا شروع کر دو، اب وہ عادت نہیں عبادت ہو جائے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ سویرے اٹھتے اسکول جانے کے لیے سویرے اٹھتے، برابر اٹھتے ہیں اس کے لیے، تو یہ آپ کی عادت ہے. لیکن جیسے مصطفیٰ نے فجر میں اٹھنے کا ذہن دیا، اٹھ جاؤ، تو یہ اٹھنا بھی ہماری عادت نہیں ہے بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں عبادت ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ تو ہر چیز میں عبادت نام ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ چلنے کا. تو جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے